امریکی فوج کا صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں کارروائیوں کا آغاز۔ امریکہ کے مسلسل تیسری رات ایران پر فضائی حملے۔ ترجمان امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف مسلسل تیسری رات حملے شروع کر دیے۔ حملوں کا مقصد آبنہ ہرمز میں شہریوں اور تجارتی جہازوں کا تحفظ ہے۔ حملے ایرانی افواج کو بھاری نقصان پہنچانے کے لیے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رات 12:15 بجے ایران پر حملوں کا آغاز کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ایران کے شہر بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ آبنہ ہرمز کا کنٹرول سنبھال رہی ہے۔ امریکی صدر کا آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا اب امریکہ آبنہ ہرمز کا محافظ بنے گا۔ اس خدمت کے بدلے تمام متعلقہ ملکوں کو بھاری معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا امریکہ کو اب آبنہ ہرمز کا محافظ سمجھا جائے گا۔ ناکہ بندی صرف ایرانی جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی کا عمل منگل سے باقاعدہ شروع کر دیا جائے گا۔ ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ ناکہ بندی کی خلاف ورزی نہ کرنے والے بحری جہازوں کے لیے نقل و حرکت کو برقرار رکھا جائے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق ایرانی بحری ناکہ بندی منگل اور بدھ کے درمیانی شب 1 بجے شروع ہوگی۔ %20 زیادہ ہے، ایران کم معاوضہ لے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ کہا امریکی صدر ٹرمپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی آبنہ ہرمز سے تجارتی جہاز کو محفوظ راستہ فراہم کرے اسے سروس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ ایران ہمیشہ سے آبنہ ہرمز کا اصل محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ تحفظ فراہم کرنے کے بدلے 20% رقم کا مطالبہ یقیناً بہت زیادہ ہے۔ ایران معاوضہ لینے کے معاملے میں بالکل منصفانہ انداز اپنائے گا۔ ایران کا امریکہ کو آبنہ ہرمز میں مداخلت سے روکنے کا اعلان۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا امریکی فوج نے طے شدہ ایرانی راستوں میں مداخلت کی تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکی فوج کی مدد کرنا ایران کے خلاف جنگ سمجھا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکہ نے اصفہان، بندر عباس سمیت کئی شہر نشانہ بنائے۔ سینٹ کام نے حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ بتایا امریکی فوج نے ایران پر حملے میں پہلی بار سمندری ڈرونز استعمال کیے۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار سائٹس، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں سمیت چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اصفہان کے شہر 9 میں فوجی اڈے پر میزائل داغے گئے۔ حملے میں ایک شخص جان سے گیا۔ آبدان پر حملے میں 2 افراد جاں بحق، کئی زخمی۔ ایران کے بھی امریکی اڈوں پر جوابی حملے۔ اردن، بحرین، عمان اور کویت پہ میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے دفاعی نظام، میزائل تنصیبات اور بنکرز پر تباہ کن ڈرون حملے کیے۔ اردن کے شہزادہ حسن ایئر بیس پر ایندھن کے ٹینکس اور اسلحہ ڈپو میں آگ لگ گئی۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس بھی نشانہ بنا۔ عمان پر حملے میں ریڈار سسٹمز ناکارہ بنا دیے گئے۔ ایرانی فضائیہ کا بندر عباس میں امریکی ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ برطانوی حکومت نے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب کے علاوہ اسلامی موومنٹ آف کمپینینز آف دی رائٹس اور روس کی GRU والنٹیئر کور کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ تینوں گروپس کی معاونت یا سہولت کاری پر 14 سال تک قید کی سزا دی جا سکے گی۔ پارلیمان سے منظوری کے بعد نئے قانون اور پابندیوں کا نفاذ ہوگا۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود کا کہنا ہے پاسداران انقلاب کو برطانیہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ پاسداران سمیت تمام غیر ریاستی گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہو گئی۔ امریکہ نے MOU کی پاسداری نہیں کی۔ اپنے وعدوں پر تب تک قائم رہیں گے جب تک امریکہ بھی پاسداری کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا جہاں معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہم نے بھی پرواہ نہیں کی۔ امریکہ آبنہ ہرمز کے مشترکہ طریقہ کار کی تشکیل میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ہماری کوشش تھی عمان کے ساتھ مل کر آبنہ ہرمز سے جہازوں کی محفوظ گزرگاہ کا نظام بنائیں، مگر عمان پر امریکی دباؤ کی وجہ سے یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ امریکہ کے حالیہ حملوں نے تمام سفارتی کوششوں کو بے سود بنا دیا۔ ثالثوں سے رابطے جاری ہیں۔
وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ قطر، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کی۔ نواز شریف بھی وزیراعظم کے ساتھ تھے۔ وزیراعظم نے قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ مرحوم سابق امیر قطر کی پاکستان سے دیرینہ محبت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم کی مرحوم سابق امیر قطر کے بلند دراجات اور شاہی خاندان کے لیے صبر کی دعا۔ امیر قطر نے وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کا دوحہ آ کر تعزیت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ کہا ذاتی طور پر دوحہ آ کر تعزیت کرنا دونوں برادر ممالک کے گہرے تعلقات کا مظہر ہے۔ سابق امیر قطر کی وفات پر پاکستان میں یوم سوگ منایا گیا، قومی پرچم سے نگو رہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ ترکیہ پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل دورے کے دوران ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 8 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آپریشن شابان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں 117 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ فورسز کی کارروائیوں میں خارجی اپنی کمین گاہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ محسن نقوی نے کہا بلوچستان کا امن تباہ کرنے والے عبرت کا نشان بن رہے ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ کراچی میں قتل ڈاکٹر آکاش کے لواحقین نے دھرنا ختم کر دیا۔ امیر کراچی اور پولیس حکام سے مذاکرات کے بعد ورثا نے ڈاکٹر آکاش کی لاش سرد خانے منتقل کر دی۔ ڈاکٹر آکاش کو 3 تلوار کے قریب ڈاکو نے اس وقت قتل کیا جب وہ ایک بینک سے 50 لاکھ روپے لے کر دوسرے بینک جا رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی بینک کے قریب رکی، موٹر سائیکل سوار لٹیروں نے گولیاں برسائیں۔ ڈاکٹر آکاش کو 2 گولیاں لگیں۔ دل میں لگنے والی گولی جان لیوا ثابت ہوئی۔ کار میں 25 لاکھ روپے کے 2 پیکٹ موجود تھے۔ ڈاکو ایک پیکٹ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اہل خانہ کہنا ہے مرتضی وہاب نے آئی جی سے ملاقات اور انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ ہم کروڑوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، انڈسٹریاں چلاتے ہیں، ہمارے بچوں کو ایسے مرڈر کیا جائے گا تو یہ کیسے ہم ادھر بیٹھیں گے؟ ہم 3 تلوار پہ بیٹھ رہے ہیں، جب تک اریسٹ نہیں ہوں گے تب تک ہم نہیں اٹھیں گے۔ ایسے سڑکوں پر قابل لوگوں کو مارا جائے گا تو کون یہاں رہنا پسند کرے گا؟ سیکیورٹی کے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ہمارا تعلق کاروباری خاندان سے ہے، ملک کے نامور صنعت کار ہیں۔ بینک کے باہر سریعان فائرنگ کر کے معصوم بھتیجے کو قتل کیا گیا۔ مقتول ڈاکٹر آکاش کے چچا کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم حکومت کو اربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، آج ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا۔ جن اسپتال میں ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹر آکاش کی عمر 28 سال تھی اور غیر شادی شدہ تھے۔ چماٹ پہلے ماری ہے چھوٹے بچے کو، 1 مہینے کا بچہ ہے۔ گن پوائنٹ میں اس کو مارے یا بس دے رہے ہو سامان؟ نے بولا جو نکالنا نکالو، بچے کو چھوڑو۔ کراچی کے علاقے ملیر گڈاف سٹی میں 8 کروڑ کی ڈکیتی۔ لٹیروں نے گھر میں گھس کر لوٹ مار کی، 1 ماہ کے بچے کو تھپڑ مارے، پھر کنپٹی پر پستول رکھ کر اہل خانہ کو یرغمال بنایا۔ 3 گھنٹے تک گھر میں لوٹ مار کرتے رہے، دروازے کاٹ ڈالے، تالے توڑ دیے، سارا سامان الٹ پلٹ کر دیا۔ 175 تولے سونا، 300 تولے چاندی اور قیمتی گھڑیاں لے اڑے۔ ڈکیتوں نے بچوں کی چپلیں تک نہ چھوڑیں۔ اہل خانہ کا کہنا ہے ملزمان گھر میں دندناتے رہے، مار پیٹ بھی کرتے رہے۔ تقریباً 8 کروڑ مالک کا سونا اور نقدی لے کر رفو چکر ہو گیا۔ ڈی آئی جی مقدس حیدر کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ایس پی ایس آئی یو، ایس ایس پی ملیر، ایس پی انویسٹیگیشن شامل۔ گلگت بلتستان کے ضلع جامع میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ تھور میں موسلادھار بارش، 6 سے زائد مقامات پر شدید سیلابی صورتحال، کئی ایکڑ پر پھیلی فصلیں بہہ گئیں۔ جلاس میں بنرداس کے قریب شاہراہ قراقرم سے سیلابی ملبہ ہٹا دیا گیا۔ نیاٹ کی رابطہ سڑک تاحال بند ہے، عام رفت میں مشکلات کا سامنا، متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI हेड क्वार्टर्स आमद, डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर तहकीकात और तरबियती अमूर से मुतालिक गुफ्तगू की गई। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने एक्सपर्ट ट्वीट में कहा, मोहसिन नकवी की मेज़बानी बायस एजाज़ है, हमारा बाहमी इश्तराक इंतहाई अहमियत का हामिल है, खत्ते में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन की कदर करते हैं, मुस्तक़बिल में मज़ीद कामयाबियों के मुंतज़िर हैं। ओगरा रोजाना तजवीज़ करदा कीमतों का डाटा वेबसाइट पर जारी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा जायज़ा कमेटी की सिफारिश। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत कमेटी के इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया गया। इलामी में कहा, डाटा जारी करने से अवाम को कीमतों के तयन का बेंचमार्क मालूम होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, आबने हुमस की दोबारा बंदी से आलमी तवानाई मंडियों में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हुई। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्किया से कम है। मुकामी डीजल पैदावार में इजाफा पाकिस्तान की तवानाई सलामती को मजीद मजबूत बनाएगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार कैरोलिन की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, आलमी क़वानीन, बैनुल-अक़वामी मुआहिदों और सलामती कौंसिल करारदादों का एहतराम यकीनी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर मुखलिसाना अमल दरामद ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा को उभरते हुए आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मज़ीद मौसर बनाया जाए।